میرے جو شیخ ہیں نا حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، پہلے تو نام ہی نہیں لیتا تھا میں، پابندی تھی، وہ شہرت نہیں چاہتے. تو ہمارے جو دادا شیخ تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے. تو جو میرے شیخ تھے یہ بچپن میں دارالافتاء والارشاد آ گئے پڑھنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ والدین سے اجازت لی، بھائی میں اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں جاؤں گا، تخصص جو مفتی بننے کے لیے مفتی رشید احمد صاحب کے پاس آ گئے. خوب غور سے سننا واقعہ کہ غیرت مند کس طرح کے ہوتے ہیں. تو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا، بالکل بچوں کی طرح پالنا شروع کر دیا اپنا بیٹا سمجھ کے. دیکھتا ہے نا بعض دفعہ استاذ کے اس میں قابلیت کتنی ہے. بعض دفعہ استاذ اور ٹیچر اور طالب علم کا تعلق صرف ایک طالب علم کا ہوتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے یہ باصلاحیت ہے، آگے اس سے کام لیا جا سکتا ہے، یہ دین کی بہت خدمت کرے گا، تو بھائی اس کو اپنی کفالت میں لے لو. تو اپنی کفالت میں لے لیا. پھر وہ یہاں رہنا شروع ہو گئے، پڑھنا شروع کیا، مفتی بن گئے، مفتیوں کو پڑھانا شروع کیا. ذریعہ آمدن کچھ تھا نہیں، وہ مدرسے کی جو معمولی سی تنخواہ تھی وہ تنخواہ ان کو مفتی رشید احمد صاحب دیتے تھے، جو سب استاذوں کی تنخواہیں ہوتی ہیں ہر مدرسے میں. تو ان کو بھی بہت معمولی سی رکھی ہوئی تھی ہمارے حضرت نے، وسائل ہی نہیں تھے تو معمولی سی ہی ہوگی نا. حضرت نے سوچا کہ یہ اتنا دین کا کام کر رہے ہیں، پورا نظام انہوں نے سنبھالا ہوا اتنی کم عمری میں، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ کچھ پیسہ، حضرت کی تو زمینوں کا بڑا بزنس تھا، کاروبار تھا، تو میں کچھ پیسہ اپنی طرف سے اور کچھ ان کی طرف سے کاروبار میں لگا دیتا ہوں، ان کو مالک بنا دیتا ہوں. مثال کے طور پر آج کے لحاظ سے، اس زمانے کے لحاظ سے تو 1 کروڑ بہت زیادہ تھے نا، چند لاکھ ہوں گے وہ. آج کا 1 کروڑ فرض کر لیں بھائی، 1 کروڑ میں اپنی طرف سے لگا دیتا ہوں ایک بزنس میں، اور 1 کروڑ ان کی طرف سے، ان کو مالک بنا کے کہ بھئی یہ اب آپ کے ہیں. اب اس کا جو پروفٹ آئے گا وہ کہاں جائے گا؟ ڈائریکٹ آپ کے پاس جائے گا، اور آپ اس کے مالک ہیں، اور بزنس میں لگا رہا ہوں آپ کی طرف سے. ہم تو خوشی سے پاگل ہو جاتے، یار سبحان اللہ بھائی، فری پکڑ کے 1 کروڑ آ رہے ہیں اور فری پکڑ کے بزنس میں بھی لگ رہے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے پروفٹ بھی آنا شروع ہو رہا ہے. اسٹیبل ہو جائیں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر دین کی بہت خدمت کریں گے. لیکن چونکہ غیرت کے اعلیٰ معیار پر تھے تو انہوں نے اس تجویز کو پسند نہیں کیا. 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے. حضرت نے فرمایا آپ کچھ بولو، کیونکہ ہبہ کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے نا کہ اگلا بھی تو راضی ہو اس پہ، کہ ہاں بھائی میں اس پہ راضی ہوں کہ آپ کو اپنا وکیل بنا رہا ہوں، میری طرف سے 1 کروڑ لگا دیں. جب حضرت نے دیکھا کوئی رسپانس نہیں، کوئی جواب ہی نہیں دے رہے، تو پھر حضرت نے بلا کے پوچھا بھائی میں آپ کو ایک آفر کر رہا ہوں، کیوں نہیں مان رہے آپ؟ تو انہوں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جب میرے ایک روحانی والد بنے ہوئے ہیں اور میں خرچہ آپ سے مانگتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے آپ سے ہی مانگا کروں. میں کس سے مانگا کروں؟ کیونکہ آپ نے احسان کیا، مجھے رکھا یہاں پہ اور میری فکر کر رہے ہو، تو جب باپ موجود ہے تو مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو میری ضرورت ہوگی آپ پوری کر دیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. جو میری ضرورت ہوگی وہ کون کرے گا؟ بس آپ سے ہی مانگ لیا کروں گا، مجھے یہ زیادہ اچھا لگتا ہے، اس میں مجھے زیادہ عزت ہے، زیادہ راحت ہے. حضرت اتنے خوش ہوئے کہ کیسا اللہ نے غیرت مند اولاد دی ہے. حضرت نے یہ واقعہ ہمیں سنایا، یہ انہوں نے نہیں سنایا تھا، ہمارے شیخ نے، جو شیخ کے شیخ ہیں انہوں نے بتایا کہ دیکھو میں نے پوری رات مصلی پہ بیٹھ کے ان کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ اس سے کام لے. یہ قابلیت، یہ لالچ کا نہ ہونا یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. اسلام آپ کو پیسہ کمانے سے منع نہیں کر رہا، لیکن رشتے ناتے بھی کوئی چیز ہوتے ہیں. کوشش کیا کرو یار، جو کما رہے ہو ابا کے ہاتھ میں لا کے رکھ دو. ابا ساری زندگی آپ نے کمایا، میرا کیا ہے یار، جب تک آپ زندہ ہیں آپ ہی ہیں، سب کچھ کون ہے؟ یہ لو، یہ تنخواہ پوری. مجھے اچھا لگتا ہے میں آپ سے 5 گٹکے کے پیسے مانگا کروں.
آپ بھی دادا سے مانگتے تھے نا گٹکے کے پیسے, ٹھیک ہے. باپ کا دل کیا ہو جائے گا, بولو, بڑا. یار یہ بڑا ہو کر بھی اپنے آپ کو میرا بیٹا ہی سمجھ رہا ہے. مانگنا اچھی عادت نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے مانگنا اللہ کو اچھا لگتا ہے. مانگنا اس کی علامت ہے آپ اپنے آپ کو مستغنی نہیں سمجھتے نا. بھائی کسی سے قرضہ مانگنا, ادھر پیسے مانگنا, ادھر, یہ اس کی علامت ہے بھائی آپ مستغنی نہیں سمجھ رہے. تو اللہ تو چاہتے ہیں آپ میں غنا پیدا ہو. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ان کے سامنے استغنا اچھا نہیں ہے, ان کے سامنے جھک جانا اچھا ہے. ایک والدین, ان کے سامنے تو ایسے جیسے ہم آپ کے محتاج ہیں, ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے. ابا کہے گا بیٹا تو اتنا کما رہے, ابا کما رہے ہیں تو آپ کی وجہ سے کما رہے ہیں, ہمارا کیا ہے بھائی. اسکول کی فیسیں تو آپ نے بھری ہیں, گیس بجلی کے بل تو آپ نے دیے ہیں, ہماری اماں کو بھی آپ نے رکھا, یعنی الحمدللہ بہت اچھا کام کیا. آپ کی اماں ہے نا, اس لیے آپ کو مشکل نہیں لگ رہا. آپ کی اماں آپ کے ابا کی تو وائف ہے نا, جن کی وائف ہوتی ہے ان سے پوچھو کتنا یعنی اچھا کام ہے. سب عورتیں بھی سن رہی ہوتی ہیں, یعنی الحمدللہ بہت آسان کام ہے یہ. انہوں نے رکھا تو باپ کا دل کیا ہو جاتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں الٹا حساب چل رہا ہے یار. چلو اتنی غیرت نہیں دکھاتے. یہ ابا کے بارے میں بعض دفعہ خطرہ ہوتا ہے کہ ابا کو پیسے لا کے پکڑا دیے تو ابا گٹکوں میں, ابا ایسے بھی ہیں مارکیٹ میں, تو پھر ہم ان کو منع کرتے ہیں یار ابا کو نہ دو کیونکہ وہ غلط چیزوں میں اڑا رہے ہیں. پھر ابا بھی تو ابا ہو نا, اس کو پتہ ہے کہ جب میرے بیٹے نے اتنا بڑا دل کیا تو یار ہم بھی اتنا بڑا دل کریں. مجھے یاد ہے میرے 2 بڑے بھائی, ان کی جب جاب لگی نا تو انہوں نے پہلی تنخواہ لا کے ہمارے والد کو پکڑا دی کہ آپ خاندانی کام کیا نا انہوں نے, تو والد صاحب کو دے دی کہ جیسے پہلے ہم آپ سے لے رہے تھے اب بھی آپ سے ہی لیں گے, تنخواہ آپ ہی رکھو گے. ایک تو ابا اماں کا ذکر آتا ہے نا, میرے لیے بڑے مسائل ہیں. مجھے لگ رہا ہے کوئی ٹیبلٹ کھانی پڑے گی. ابا پہ بیان کرنے سے پہلے کوئی ٹیبلٹ کھانی پڑے گی. تو میرے جو کچھ سافٹ ویئر دائیں بائیں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو والد صاحب کے پاس لا کے رکھ دی. میں اپنے دماغ کو پھر ہٹاتا ہوں یہاں سے نارمل ہونے کے لیے. تو والد صاحب کو جب تنخواہ لا کے رکھی ہے تو والد صاحب نے واپس کر دی ساری. تو والد صاحب نے کہا نہیں بھائی آپ نے کمائے, ہماری جو فرض تھا وہ ہم نے کیا کیا, ادا کر دی. اب آپ اس قابل ہو گئے ہو کہ آپ کما سکتے ہو, بھائی ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ, اور دعائیں بھی دے دیں ساتھ میں. کتنا اچھا گھر کا ماحول بنتا ہے نا ایسے. نہیں آ رہی تم لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات. یہاں معاملہ کیا ہو رہا ہے, الٹا. حالانکہ ہمارے والد صاحب کی کوئی بہت زیادہ آمدن نہیں تھی, پورا 7 بہن بھائی تھے ہم لوگ, نہ نسل روکی کہ آمدن کم ہے تو بچے کم ہوں. اگر ہمارے ابا 2 بچوں کے بعد نسل روک لیتے ہم مارکیٹ میں نہیں آتے. آج ابا کا تذکرہ بھی نہ ہو رہا ہوتا ممبر پہ, سمجھتے ہو. اور جو دعائیں ان کے لیے ہو رہی ہیں وہ بھی نہیں ہوتی. یہ فیملی پلاننگ لعنت ہے, خدا کی قسم اس کو اٹھا کے دیوار پہ مارو. اس سے تمہارے گھروں کی رونق ختم ہوگی. میرا ایک چینل ہے اس میں ایک ہی بچی ہے ابھی, میرے پاس تو 3 چینل ہیں نا. ایک چینل میں ایک بچی ہے, آج بیچاری کھلونوں سے کھیل رہی تھی. مجھے بڑا ترس آیا کہ اس بچے کا قریب العمر جب تک بہن بھائی نہیں ہوتا نا, بچہ بہت تنہائی محسوس کرتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں دوسرے بہن بھائی ہیں نا ادھر لے آؤ, تو بھائی وہ گھر الگ الگ ہیں, وہاں لے کے جاؤ پھر وہاں سے لے کے آؤ. گھر میں ہی ہونا چاہیے, جس گھر میں بچہ رہتا ہے نا اسی گھر میں اس کو بہن بھائی قریب العمر, ان میں زیادہ وقفہ نہ ہو, ورنہ بچے کی مینٹل گروتھ نہیں ہو پاتی, بچہ خوش نہیں رہتا.